السلام علیکم، میں ہوں فائزہ گل اس وقت آپ لوگ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں موجود سینئر وکیل ایڈوکیٹ ناہید صاحب، اور ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ علی حسنین سرغنہ کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ ملیر کورٹ میں پیش آیا وہ اس بارے میں کیا تبصرہ دیں گے۔ جی سر، آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ جو علی حسنین کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ ہوا اور اس وقت پوری وکلا برادری جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میری معلومات کے مطابق وہ خاتون، مجھے اس کس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ خاتون کیا ہے، اس نے ماضی میں کیا کیا ہے، لیکن جو خاتون کی رویے اور اس کی جو باڈی لینگویج اور جو اس کی زبان تھی، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ کس میڈم کس ٹائپ کی خاتون ہے۔ اب آپ ایسی جگہ جہاں سینکڑوں وکلا موجود ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کر وکیلوں کو گالیاں دے رہی ہیں، فوش گندی گندی، تو میرے خیال میں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وکیل جہاں، دیکھیں نا، ایک اکیلا تنہا کھڑا ہوا وکیل کو بھی آپ گالی دیں گے تو وہ احتجاج کا حق رکھتا ہے۔ کجا یہ کہ ایسی جگہ جہاں عدالتیں ہیں، جہاں وکیلوں کے بغیر عدالتیں نہیں چل سکتی، وکیلوں کی جگہ میں بیٹھ کر آپ گالیاں دے رہی ہیں، اس کا مطلب تو صاف صاف یہ ہے کہ آپ خود ہی مشتعل کر رہی ہیں وکیلوں کو کہ آؤ وکیلوں مجھ پہ حملہ کرو تاکہ میں مظلوم بنوں، اور پھر یہی نہیں، انہوں اتنی چیف جسٹس کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال ہے کہ چیف جسٹس تو آ بچاتے، تو کیا کر رہے۔ ہم خود عدلیہ میں جب جاتے ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم ججوں کے سامنے ایسے پیش آتے ہیں، ادب کرتے ہیں، عدالت کا ڈیکورم مینٹین کرتے ہیں، ہماری ضمانتیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، ہمارا کیس بگڑ جاتا ہے، تب بھی ہم تھینکس کہہ کے واپس جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ وکیلوں کی اوبیڈینسی اور کورٹ کے احترام کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے کلائنٹ کا کیس 100% ضمانت کا ہے اور پروسیکیوشن کا، پولیس کا کیس بہت ہی معمولی سا ہے، لیکن جج نے اگر بیل ریجیکٹ کر دی، پھر میں کہتا ہوں کہ مائی لاٹ، آئی ایم گریٹفل، آئی ایم تھینکفل۔ تو ہم عدالت کے اندر بیٹھ کر کوئی خاتون آئے اور ہم کو گالیاں دیں، یہ تو دیکھو نا، ہم بھی ہیومن بینگ ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں کوئی کھڑے ہو کے ایک عورت گالی دے رہی ہے، پھر یعنی جب یہ واقعہ ہوا، اس کا جب ریئیکشن آیا اور وکیلوں سے اس کا وہ ہوا، تو پھر آپ شکایت کر رہی ہیں کہ وکیل وکلا گردی کرتے ہیں یا غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ آپ اپنی زبان درست رکھتی، تمیز سے وہاں بیٹھتی، اپنا کام کرتی۔ اگر کوئی وکیل آپ سے تو کر کے بھی بات کرتا تو ہم ذمہ دار تھے۔ بات کی لیلا پروین کی، ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں علی حسنین کے بارے میں، بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ ملیر کورٹ میں آیا تھا، اس سے پہلے تھانے میں بھی بہت کچھ ہوا تھا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے بھی اور کراچی کے لوگوں نے بھی، اور اگر وہ وائرل دوسرے صوبوں میں دوسرے میں ہوئی ہے، سب نے یہ بات دیکھی کہ ایک وکیل صاحب جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جن کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات نظر آ رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آج ان کے اوپر اس طرح حملہ ہوا ہے اور ان کی سابقہ بیوی لیلا اور ان کے بھائی نے جو ہے ان پر حملہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک وکیل ہے، اگر آپ کی اس سے سیپریشن ہو گئی ہے تو آپ اپنے گھر میں خوش، وہ اپنے گھر میں خوش، لیکن آپ اس پہ تشدد کر رہی ہیں۔ آپ کا پچھلا بھی جو ہے ریکارڈ اتنا زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی کئی شادیاں کی ہیں، ان سے بھی آپ کی اولاد ہے، اب آپ کا یہ ہسبینڈ ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو مار رہی ہیں۔ تو ایک دیکھیں نا، ایک عورت اگر معاشرے سے یا کسی شخص سے عزت کا خواہش مند ہے تو اس کو خود بھی تو دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی۔ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ کوئی عورت کسی مرد کی بے عزتی پہ بے عزتی کیے چلے جائے، اپنے غنڈہ عناصر کے ساتھ ان پہ حملے کرے، اٹیک کرے، ان کو مارے پیٹے، اور یہ توقع رکھے کہ وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے گا اور اس کی ہر بات کو جو ہے نا کہے گا کہ لیکن عورت، میں اپنی پاکستانی عورتوں کی، میں ان کی بتا رہا ہوں کہ ہماری پاکستان کی عورتیں، ہم سارے مرد، ہمارے یہاں اتنی وکیل لیڈی ایڈوکیٹ کام کرتی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن عزت جو کرتے ہیں اس لیے عزت کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری عزت کرتی ہیں۔ یہ نہیں اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، یہ اصول ہے، یہ کہیں دنیا میں نہیں لکھا کہ ایک عورت کسی شخص کو سر عام جوتیوں سے مارے،
گالیاں دے, بدماش لے کر آئے اور یہ توقع رکھے کہ پلٹ کر اس کو نہ کوئی کچھ کہے گا نہ اس کو کوئی گالی دے گا. آپ گالی دیں گی دوسرا بھی آپ کو گالی دے گا. آپ تشدد کریں گی, غنڈہ عناصر لے کے آئیں گی, دوسرا بھی اپنا یعنی سیلف سیکورٹی کا حق رکھتا ہے. ہر آدمی اپنا ذاتی بچاؤ کا حق رکھتا ہے. ہر آدمی کی کوئی عزت ہے. کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایک وکیل کی کوئی عزت ہی نہیں ہے؟ آپ نے اٹھا کے اس کو مار پیٹ کر دیا, اس کے سارا کپڑے پھٹ گئے, وہ ننگا ایک تھانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تھانے میں شکایت لے کے گیا ہے کہ صاحب میرے ساتھ یہ تشدد ہوا ہے. اس کی بھی شکایت اپنی جگہ ہے, وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے, اس نے بھی اس کے خلاف FIR کٹائی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خاتون اپنے مزاج سے, اپنی گفتگو سے, اپنی زبان سے, اپنی باڈی لینگویج سے ہی لگتی ہے کہ یہ خاتون جو ہے نا جو کچھ بیان کر رہی ہے پبلک میں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس نے اپنے شوہر کے ساتھ برا کیا, اس نے اپنے پچھلے شوہروں کے ساتھ برا کیا, اس نے وکیلوں کو گندی گندی گالیاں دی. بڑی عدالت کے اندر بیٹھ کر وہ سب کو میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ٹیلی ویژنس کی, ٹی ویز کی اور میڈیا کی کیا پالیسی ہے. وہ اوپن گندی گالیاں دے رہی ہے اور پھر یہ توقع رکھ رہی ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرے, اس کو کوئی کچھ نہ کہے. آپ ایک دن پہلے ایک آدمی کو بیچ بازار میں مار رہی ہیں, اس کے کپڑے پھاڑ دیے, وہ تھانے میں فریاد لے کے گیا کہ میری FIR کٹائی جائے. اور آپ کے تعلقات اتنے ہیں پولیس کے اندر کہ آپ نے ایک آدمی کے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 6 7 جو ہے FIR کٹائی ہوئی ہیں. آپ اتنی پاورفل عورت ہیں. عورت ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. عورت کو چاہیے وہ اپنے تقدس کی, اپنی عزت کی, اپنی عصمت کی اور اپنے یعنی ہر چیز کا خود جو ہے لوگوں سے عزت کروائے. آپ عزت نہیں کروائیں گی, دنیا کو کوئی فکر نہیں پڑے گی کہ آپ کے ساتھ وہ. میں پھر کہتا ہوں کہ اس خاتون کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے سوچے, اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ اس طرح نہ کرے اور اپنا تماشا نہ بنائے لوگوں میں. ہماری خواتین جو ہے نا, خواتین کی اکثریت نے, ہم جہاں گئے جس سے پوچھا سب نے کہا کہ یہ خاتون اچھی خاتون نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو خود بدنام کرا رہی ہیں, اپنی ریپوٹیشن خود خراب کرا رہی ہیں. تو میرا مشورہ ہے یہ, اس کو نہ جانے کون لوگ مشورہ دے رہے ہیں یا وہ خود ایسی ہے. میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ معاملے کو دبائے اور زیادہ اب مزید اور اس بات کو نہ پھیلائے. جتنا پھیلائے گی اتنا ہی اس کی بدنامی میں اضافہ ہوگا. یہ میرا. آپ ہمارے چینل کے تھرو جو ہے وکلا برادری کو یا پھر ججز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بڑی صاف گوئی سے کہ دیکھیں, عدالتیں بہرحال عدالتیں ہیں, ہمیں ہر صورت میں عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. میں نے ابھی اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ ہمارا 100% صحیح کیس کو بھی اگر جج ریجیکٹ کرتا ہے ہم اس کے آگے تھینک یو کہہ کے چلے جاتے ہیں. اور کیوں کہ قانون کے اندر یہ گنجائش ہے کہ کسی بھی جج کے غلط فیصلے کو اس سے بڑی عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے. ہم کہیں گالم گلوچ نہیں کرتے کہ جب تو نے زیادتی کی اور تو نے ایک اچھے کیس کو, یہ اس کی سمجھ کے مطابق اس نے جو کیا ہم بڑی عدالت میں چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ بڑی عدالت کا جج جو ہے ہماری بات کو سنے گا پیشنٹلی, اور نیچے کی عدالت نے جو فیصلے میں جو کمی کی ہے, جو خرابی کی ہے, جو مس ریڈنگ ہے, وہ سارا اس کو درست کرے گا. اور یہی ہوتا ہے اپیل, اسی کا نام ہے اپیل, چاہے سول سائڈ ہو چاہے کرمنل سائڈ ہو. تو اسی لیے میرا کہنا یہ ہے کہ وکلا حضرات تحمل سے کام لیں. اس قسم کی خواتین جو ہیں عدالتوں میں آتی ہیں اکثر و بیشتر, تو کائنڈلی ایسا نہ کریں. اور میرا ججز حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس کو کوئی پرسنل نہ لیں. یہ واقعہ ایسے ہی اچانک, سینکڑوں اس قسم کے انسیڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ کسی نہ کسی شخص کی کوئی غلطی ہوتی ہے. اس کیس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک عورت نے ہمارے وکیلوں کو پرووک کیا, ان کو مشتعل کیا, ان کو جو ہے نا غصہ دلایا, ان کو گالیاں دیں. ایک ایسی جگہ جب وکلا کی اتنی بڑی تعداد ہے, ان میں سے کوئی نہ کوئی وکیل جو ہے ٹیمپر جو ہے وہ اپنا لوز کر جاتا ہے. تو اسی لیے چلیے آپ اکیلے میں ہوتی تو وکیل چلو آپس میں ہم سوری ووری کر لیتے,